یہاں پہ گفتگو تو یہاں سے ہے کہ ولمعمول صفت المشبہۃ ثلاثۃ احوال، لیکن جو گزشتہ بھی نقطہ آپ نے اٹھایا اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ جو پیچھے آیا تھا کہ صفت مشبہ کو جو معمول ہے وہ اجنبی نہیں ہوگا بلکہ سببی ہوگا، تو اجنبی اور سببی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اجنبی کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ یوں جملہ کہیں کہ مررت برجل حسن وجہ کہہ دیں، حسن وجہ کہہ دیں، تو وجہ جو معمول ہے حسن کے لیے یہ اس سے اجنبی ہو جائے گا، یعنی وجہ ان کا حسن سے تعلق جوڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ جبکہ وہاں پہ آپ جب کہتے ہیں زید ضارب کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ضارب کے اندر ضمیر ہے جو اس کا تعلق کس کے ساتھ جوڑ رہی ہے؟ زید کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وجہ بغیر ضمیر کے آئے گا تو اس کے پاس کوئی ایسا سبب نہیں ہوگا کہ جو اس کا حسن کے ساتھ تعلق جوڑے، تو گویا کہ یہ بغیر سبب کے ہو گیا، یعنی کس سبب کے بغیر ہو گیا؟ یعنی جو تعلق جوڑنے والا سبب ہے اس کے بغیر ہو گیا۔ کون سا؟ یعنی وجہ جو ضمیر کے بغیر ہے، ضمیر کے بغیر یعنی اس سبب کے بغیر کہ جو تعلق جوڑنے والا ہے۔ اور جب یہ ضمیر کے ساتھ ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ سببی کہیں گے، یعنی یا نسبت ہم بنائیں گے، یعنی سبب والا ہو گیا۔ تو پس وجہ کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ وہ سبب رکھتا ہے کہ جو اس کو اپنی جو پیچھے صفت آ رہی ہے، وصف آ رہا ہے، صفت مشبہ آ رہی ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق جوڑنے کا فائدہ دے رہی ہے یہ ضمیر۔ تو ضمیر جو ہے وہ تعلق جوڑنے کا فائدہ دیتی ہے، اسی طریقے سے جو الف لام ہوتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے، الف لام عہد ذکری کہتے ہیں جسے، ٹھیک ہے، پہلے جس کا ذکر ہوا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ضمیر جو محذوف ہوگی وہ بھی کیا تعلق جوڑے گی۔ تو معمول کو سببی اس لیے کہتے ہیں کہ معمول کے پاس ایک ایسا سبب ہے جو اس بات کی وجہ بنتا ہے، جو اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اس کے تعلق کو ما قبل کے ساتھ یعنی صفت مشبہ کے ساتھ جوڑ دے، تو یہ وجہ تسمیہ ہو جائے گی اس کی۔ اچھا، آج کے درس میں آ جائیں تو ولمعمول صفت المشبہۃ ثلاثۃ احوال، صفت مشبہ کا معمول کس طرح کا ہوگا ہمارے پاس؟ تو کہتے ہیں جی اس کے تین حالات ہیں ہمارے پاس۔ پہلی حالت کیا ہے کہ صفت مشبہ کے معمول کو آپ مرفوع کریں، جیسے مررت برجل حسن وجہہ۔ اچھا، مرفوع ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ مرفوع آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وذالک علی ضربین، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ الفاعلیہ، کہ آپ اس کو صفت مشبہ کا فاعل بنائیں، اور مصنف کہتے ہیں ہوا متفق علیہ، اور یہ چیز کیا متفق علیہ ہے، یعنی آپ یوں کہیں گے کہ مررت برجل میں آپ رجل کو موصوف کہہ دیں گے، حسن کو کیا اس کی صفت کہیں گے، اور وجہ کو کیا کہیں گے کہ یہ حسن کے لیے کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ فاعل واقعہ ہو رہا ہے، اور مرفوع ہے اور علامت رفع کیا اس کی ضمہ ہے۔ اب جب حسن کا فاعل وجہ کو بنا دیں گے تو اب اس کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ اب حسن کا جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور جب فاعل ظاہر ہو جائے، اس میں ظاہر ہو جائے، تو پھر ضمیر کیا فاعل نہیں ہوا کرتا، لہٰذا اس سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ حسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے کہ جو اس کے لیے فاعل واقعہ ہو۔ وحینئذ، اس صورت میں فصفت خالیۃ من الضمیر، صفت ضمیر سے خالی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اب جب حسن کے اندر ضمیر نہیں ہے کہ جو کس کی طرف پلٹے؟ رجل کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم بعد میں کیا ضمیر لے آئے؟ وجہ کے ساتھ لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو وجہ کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف پلٹ جائے گی؟ رجل کی طرف کیا پلٹ جائے گی؟ مررت برجل وجہہ، یعنی اس کا چہرہ کیا حسن ہے، تو حسن کے اندر ضمیر ختم کی، ضمیر ختم کرنے سے اس کا تعلق رجل سے ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے جو معمول ہے اس کے اندر ضمیر جب لے آئیں گے تو پھر معمول کیا ہے؟ وہ سبب بن جائے گی کہ اس کا تعلق کیا ہے؟ اپنے جو موصوف ہے، یعنی صفت کا تعلق موصوف کے ساتھ کیا ہے؟ جوڑ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو صفت کے اندر ضمیر کیوں نہیں رکھ رہے؟ ایک سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ برجل حسن میں جب موصوف صفت آپ بناتے ہیں تو صفت کے اندر آپ ضمیر رکھیں، جیسے زید عالم میں آپ کیا ضمیر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا مررت برجل عالم جب آپ کہتے ہیں مررت برجل عالم، تو عالم کے اندر آپ ضمیر رکھتے ہیں جو رجل کی طرف پلٹ رہی ہے، تو اس کے اندر بھی آپ ضمیر رکھیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ضمیر اگر رکھیں تو پھر ایک پرابلم پیش ہو جائے گی کہ ضمیر رکھیں گے تو ضمیر کو کیا بنائیں گے؟ اس کا فاعل بنائیں گے نا، تو ضمیر بھی اس کا فاعل ہو جائے گا، اور بعد میں وجہ آ رہا ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کا فاعل ہو جائے گا، بس ایک صفت کے کیا ہو جائیں گے؟ دو فاعل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک چیز کے دو فاعل تو نہیں ہوتے، دو مفعول تو ہوتے ہیں، کبھی یہ تو ہم نے نہیں پڑھا نا کہ یہ فاعل اول ہے اور وہ فاعل ثانی ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔
لأنه لا يكون للشيء فاعلان، کیونکہ ایک شے کے لیے فاعلان نہیں ہوتے، دو فاعل نہیں ہوتے، یعنی دو فاعل کس اعتبار سے نہیں ہوتے؟ نحوی اعتبار سے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ وگرنہ آپ کیا کہیں گے کہ ایک فعل کو مختلف بندے مل کے انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خارج میں تو فاعل ہوتے ہیں نا، ایک کام کو کرنے والے دو بندے ہیں، تین بندے ہیں، چار بندے ہیں، چار بندوں نے جو مل کے مارا ہے تو مفعول وہاں پہ ایک ہے، فاعل کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ لیکن عربی زبان میں ان چار کے لیے بھی کیا ہے؟ ہم کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی عربی میں کیا ہے؟ اس کے لیے لفظ ایک ہی آئے گا، اعراب اس کا ایک ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایک شے کے دو فاعل نہیں ہوتے، کیا مطلب؟ یعنی نحو میں نہیں ہوتے، وگرنہ خارج میں ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا معنی ہو جائے گا کہ جس میں آپ حسن ان کو ضمیر سے خالی کر دیں گے جی۔ دوسرے میں کیا ہے کہ الابدال من ضمیر مستتر فی الوصف، کہ آپ حسن کے اندر ضمیر کو رکھیں گے۔ جب آپ حسن کے اندر ضمیر کو رکھ رہے ہیں تو پھر اگلے والے کو آپ فاعل تو نہیں بنا سکتے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی اگلے والے کو فاعل نہ بنائیں بلکہ اسی ضمیر کا تابع بنا دیں، اور توابع کی بحث انشاءاللہ آنے والی عنقریب۔ اس تابع میں سے آپ کون سا تابع لے کر آئیں؟ بدل و بعض من کل بنا دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی حسن کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ رجل کی طرف، اور جو وجہ ہے وہ اس رجل کا کیا ہے؟ بعض حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ رجل پورا مرد ہو گیا، وجہ جن چہرہ اس کا کیا ہو گیا؟ بعض حصہ ہو گیا۔ تو لہذا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو وجہ ہے یہ اس ضمیر کا کیا ہو گیا؟ بعض حصہ ہو گیا۔ تو بعض کیا ہوتا ہے؟ اپنے اعراب میں کل کے کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدل البعض من الکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی الابدال من ضمیر مستتر فی الوصف، کہ آپ اسے جو ہے وہ بدل قرار دیں اس ضمیر سے جو وصف کے اندر کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، اور یہ بدل بعض من الکل بنے گا۔ اچھا، یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اور اجاز ذالک الفارسی، فارسی نحوی نے اس کی اجازت دی ہے۔ وخرج علیہ قولہ تعالی، اور اس بات کے لیے اس نے خارج کیا، یعنی کہ تخریج کی ہے، بطور شاہد کے لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کیا ہے کہ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ٹھیک ہے؟ عدن کی چشمے اور عدن کی جنات ہیں، یعنی جنتیں ہیں، عدن کے چشمے ہیں، مفتحتاً اور کھلے ہوئے ہیں، لہم الابواب ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ شہد مثال جو فارسی نے پکڑا وہ صفت مشبہ کا تو نہیں ہے، وہ اس میں مفعول کیا ہے؟ آیت میں صفت مشبہ تو نہیں ہے، اس میں مفعول آیا، یعنی یہ شاہد مثال کو کیا کہتے ہیں؟ نظیر وہ لے کر آیا نا، یعنی اسی مورد کی اگر مثال لے کر آتا، بات لے کر آتا تو وہ مثال بنتی، اس مورد سے ہٹ کر لے کر آیا تو وہ نظیر ہے۔ تو نظیر میں کیا ہوتی ہے؟ ایک جہت کیا ہوتی ہے؟ مشترک ہوتی ہے۔ تو ایک جہت مشترک کیا ہے کہ اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، سب کے حکم ایک ہی جیسے، ٹھیک ہے؟ سب کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ تو مفتحتاً کیا ہے؟ وصف ہے، صفت مشبہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وصف ہوتا ہے۔ تو وصف کی وہ مثال لے کر آیا کہ دیکھیں جی وصف کے اندر ضمیر پوشیدہ رہے گی، اور اس کے بعد جو مرفوع آئے گا وہ اس کا کیا بنے گا؟ فاعل کی بجائے بدل بنتا وہ نظر آئے گا۔ وہ کیسے جی؟ انہوں نے ترکیب یوں کیا کہ جنات عدن میں مفتحتاً کی جو ضمیر ہے وہ جنات کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی وہ جو باغات ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب باغات ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنتیں ان کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ آگے پھر الابواب کیا آیا؟ اس کا کیا بدل آ گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی باغات کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے باغات کے دروازے کیا کھول دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ترکیب کیا ہے؟ اگر ہم اپنی ترکیب کریں سیدھی سیدھی تو وہ تو کیا ہے کہ ہم مفتحتاً کے اندر ضمیر نہیں بنائیں گے، ہم کیا کہیں گے کہ مفتحتاً کیا ہے؟ یہ اس میں مفعول ہے، اور الابواب کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے نائب فاعل ہو جائے گا۔ یہ ہماری ترکیب سیدھی سیدھی ہو جائے گی۔ فارسی اس کی ترکیب کیسے کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں، مفتحتاً کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل کیا واقع ہو رہی ہے؟ نائب فاعل واقع ہو رہی ہے۔ پھر الابواب کیا واقع ہو رہا ہے؟ پھر الابواب کو اسے کیا بنانا پڑے گا؟ بدل بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی فقدر فی مفتحۃ ضمیرا مرفوعا، اس نے جو ہے وہ مقدر مانا مفتحۃ میں ایک ضمیر کو جو ضمیر مرفوع ہے، علی النیابۃ عن الفاعل، اور وہ ضمیر مرفوع کیا واقع ہو رہی ہے؟ نائب فاعل واقع ہو رہی ہے، مرفوع علی النیابۃ عن الفاعل، نائب فاعل واقع ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس میں مفعول ہے۔ وقدر الابواب، اور ابواب کو اس نے کیا مقدر مانا ہے؟ مبدلۃ من ذلک الضمیر بدل بعض من کل، اور اس نے ابواب کو کیا مانا ہے؟ اس ضمیر کا بدل مانا ہے۔ بدل بھی کون سا؟ بدل بعض من کل مانا ہے، یعنی جنتیں کھلی ہوئی ہیں، پھر
اس کا کیا ہے ابواب لے کر آیا کہ پوری جنت کھلنے سے کیا مراد ہے، اس کے دروازے کیا کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جیسے وہ تھا کہ رجل خوبصورت ہے، رجل کی خوبصورت میں مراد کیا ہے، اس کا چہرہ کیا خوبصورت ہے، پاؤں اس کے خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک. وہ تو اس کا واقعہ ہونا جنات عدن کا، جنات کا حال واقعہ ہو، ہاں معمول بھی ہو کے عمل بھی کر رہے ہیں، یعنی یہ حال واقعہ ہو رہا ہے جنات کا. وہ جنتیں در حالانکہ کھلی ہوئی ہوں گے، یہ ہو جائے گی. تو اس کی ترکیبیں دو طرح سے، یعنی اعراب القرآن میں جائیں گے تو دو ترکیبیں لوگ کریں گے، ٹھیک ہے. ترجمے میں فرق، دقیق ترجمے میں فرق کرنے کے لیے پھر یوں ہو جائے گا کہ اگر آپ فارسی والا ترجمہ کریں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ جنتیں در حالانکہ جنتیں ان کے لیے کھلی ہوئی ہوں گی، یوں کہیں گے در حالانکہ جنتیں ان کے لیے کھلی ہوئی ہوں گی، اور پھر جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. دو معنی لے کر آنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. جنتوں کو بھی کھولنا ہوگا اور پھر دروازوں کو بھی کھولنا ہوگا، ٹھیک ہے. جبکہ جو سیدھی ترکیب ہے وہ ہم کیا کہیں گے کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی در حالانکہ ان جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، کیوں ہے. اچھا جی، الوجہ ثانی، دوسری وجہ کیا ہے کہ النصب، کہ صفت مشبہ کے بعد جو معمول ہے گا اسے آپ منصوب کر دیں، ٹھیک ہے جی. فلا یخلو، تو آپ یہ خالی نہیں ہوگا کہ اما یکون نکرتن، یا تو وہ نکرہ ہوگا جیسے وجن ہے، تو پھر ضمیر کو کیا مانیں گے، محذوف مانیں گے نا. اور معرفتن، جیسے معرفہ ہوگا جیسے کہ قول کا الوجہ، الوجہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ منصوب آپ کس بنیاد پہ مانیں گے. یعنی اگر آپ ترجمے کے اوپر غور کریں کہ مررت برجل حسن، حسن ہے تو چہرہ حسن ہے نا، رجل نے چہرے کو حسن بنایا، یہ مفعول والا ترجمہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بحث کھڑی ہو جاتی ہے نحویوں کے نزدیک، کہ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو حسن ہے صفت مشبہ ہے، یہ فعل قاصر سے بنی ہے، فعل لازم سے بنی ہے. جب یہ فعل لازم سے بنی ہے تو اس کے لیے مفعول نہیں ہوگا. جب مفعول نہیں ہوگا تو جب آپ اس کو منصوب بنائیں گے تو منصوب تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کی ایک قسم کیا ہے، مفعولوں والی بھی قسم ہے، تو مفعولات میں سے اسے کیسے آپ لے کر جائیں گے، یہ کیا ہے ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. اب اس وجہ مصنف کہتے ہیں کہ اس کے نصب کی جو ہے وہ دو وجہیں ہو سکتی ہیں. اب دو وجہوں میں دیکھیں مفعول بناتے ہیں یا نہیں بناتے. فَإِنْ كَانَ نَكِرَةً، یعنی اگر تو یہ کیا ہوئی جی، معمول جو ہے وہ نکرہ ہوا تو فَنَصْبُ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ، تو اس کی جو نصب ہے وہ دو وجہوں کے اوپر ہوگی. پہلی وجہ انہوں نے کیا کی کہ ان یکون علی التمییز ہے، کہ مفعول ہم نہیں بنائیں گے بلکہ کیا بنا دیں گے، تمییز بنا دیں گے، ٹھیک ہے. تمییز کی بحث پیچھے گزری ہے کہ جو ذات کے ابہام کو ختم کرتی ہے. جیسے اس نے کہا تھا نا کہ میرے پاس 2 کلو ہیں، 3 کلو ہیں، نہیں ہاں پھر آگے وہ اس کی وضاحت کریں 2 کلو کیا ہیں، یہ چاول ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب اس نے کہا کہ مررت برجل حسن، میں ایک رجل کے پاس سے گزرا جو رجل کیا ہے، حسن ہے. اب حسن کیا چیز ہے اس کی، اس کے ابہام کو آگے جا کے ختم کیا، ان وجہ ہو، یعنی اس کا چہرہ کیا ہے، حسن ہے، ٹھیک ہے. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ آپ مفعول کی طرف آپ نہ جائیں، آپ بلکہ کیا کہیں کہ اس سے آپ تمییز بنا دیں کہ حسن کے اندر کیا تھا، وہ ابہام تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھئی رجل کی کیا چیز اچھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی آگے پھر وہ کیا لے کر آئے، تمییز لے کر آئے. وَهُوَ الْأَرْجَحُ، کہتے ہیں کہ یہی کیا سب سے راجح ہے، یعنی نصب والی بات میں جو ارجح ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسے کیا بنائیں، تمییز بنائیں. والثانی، دوسرا اس میں کیا ہے کہ ان یکون منصوبا، کیسے آپ منصوب جو کر رہے ہیں وہ علی التشبیہ بالمفعول بہ، کہ آپ اسے مفعول بہ کے ساتھ تشبیہ دیں. تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ مفعول بہ بنائیں نہیں آپ، کیونکہ جیسے آپ مفعول بہ بنائیں گے تو پھر اعتراض کھڑے ہو جائیں گے. اعتراض کیا کھڑے ہو جائیں گے کہ مفعول بہ کی تعریف تو فٹ کر کے دکھیں. مفعول بہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر فعل واقع ہو، اور تعلق بالفعل، یا فعل جس کے اوپر متعلق ہو. تو جو حسن کا فعل ہے وہ رجل کیسے واقع کر سکتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر، ٹھیک ہے. جبکہ یہ بات طے ہے کہ جو حسن ہے وہ فعل لازم ہے. جب فعل لازم ہے تو اس کا فعل تو جا ہی نہیں سکتے نا مفعول کی طرف، تو لہٰذا مفعول بہ آپ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ سوال کیا ہوگا کہ شبیہ بالمفعول کہنے کی کیا وجہ ہے، ہم کیا کہیں گے کیونکہ یہ حسن فعل قاصر ہے، جب فعل قاصر ہے تو اس کا مفعول بہ کے ساتھ معنی ادا نہیں ہوتا، لہٰذا مفعول بہ نہیں کہہ سکتے. اچھا، اب مفعول بہ بھی نہیں کہہ رہے، ادھر سے تمییز بھی نہیں کہہ رہے، منصوب تو ہے، ٹھیک ہے. اب نحویوں نے ایک نیا اس کا نام رکھ لیا، ان کا یہ شبیہ ہے جی، ٹھیک ہے جی. یہ مفعول بہ کہ کیا ہو گیا، مشابہ ہو گیا، ٹھیک ہے، شبیہ کا نام رکھ دیا.
تو ناوی نے کہا کہ بھی شبیہ بنانے کی ضرورت ہے، تمیز کو مان لیں، بھائی شبیہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہم تمیز نہیں کہہ سکتے. تمیز کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہتے ہیں مررت برجل حسن، کہ میں خوبصورت مرد کے پاس سے گزرا، اس میں کیا ابہام ہے؟ ٹھیک ہے، پورا مرد بھی خوبصورت ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں ابہام تو نہیں ہے. ابھی ابہام کا تمیز آپ وہاں پہ لے کر آتے ہیں جہاں پہ ابہام ہو، ابہام نہیں ہے. پیچھے جب تمیز آپ نے نکالی تو پھر پیچھے کیا بچ گیا؟ آپ اس کو مفعول بہی بنائیں گے، مفعول بہی بن نہیں سکتا تو پھر آپ نئی چیز ایجاد کر لو. وہ نئی چیز آپ کیا ایجاد کر لیں کہ یہ جی شبیہ ہے اس کے، ٹھیک ہے. تو یہ شبیہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ نحویوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے نحویوں کے. اچھا، فَإِن كَانَ مَعْرِفَةً، اگر تو یہ معرفہ ہوا تو پھر دو آپشن نہیں ہوں گے، پھر تعین ان یکون منصوبا للتشبیہ، پھر شبیہ والا آپشن کیا ہے؟ معین ہو جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن التمییز لا یکون معرفۃ، کیونکہ تمیز والا آپشن کی طرف ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ تمیز کیا نہیں ہوتی؟ فقط کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے. لہذا اگر وجہہ ہوا، ٹھیک ہے، مررت برجل وجہ نہ ہوا بلکہ وجہہ ہوا یا الوجہ ہوا، ٹھیک ہے، پھر آپ کو تمیز بنانے کا آپشن کیا آپ کے لیے نہیں رہے گا. خلاف للکوفیین، کوفیوں کے برخلاف ہے، کیونکہ کوفی کیا کہتے تھے کہ معرفہ بھی کیا واقع ہو سکتی ہے؟ تمیز واقع ہو سکتی ہے. اچھا، یہ دو وجہ ہوں گی. تیسری وجہ آ جائیں، الوجہ الثالث الجر. تیسری وجہ کیا ہے؟ جر کی ہے. جر کیسے ہوتی ہے؟ یہ وذالک باضافت صفت ہے کہ یہ جو حسن کی صفت ہے نا، اس کو وجہ کی طرف کیا کریں؟ مضاف کر دیں، ٹھیک ہے. وعلی ھذا الوجہ، ووجہ نسب، اس وجہ کی بنیاد پہ یعنی جر والی، اور وہ وجہ نسب ہے، اور نسب والی کیا ہے؟ وجہ کی بنیاد پہ. نسب کی کیا دو وجہ تھی نا، تمیز اور حال. ففی صفت ہے، تو پس صفت میں کیا ہوگی؟ ضمیر مستتر، صفت کے اندر سے ضمیر پھر ختم نہیں ہوگی، بلکہ صفت کے اندر کیا ہوگی؟ ضمیر مستتر ہوگی، جو کہ مرفوع ہوگی علی الفاعلیت، فاعلیت کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو اوپر والا جملہ تھا وہی مفعول والا آپ جملہ لیں. مررت برجل لکھی نہیں ہے مثال نے، مررت برجل حسن، آگے کیا پڑھیں؟ وجہن آپ پڑھ دیں. تو حسن وجہن کی جب آپ ترکیب کریں گے تو وجہن کو آپ تمیز کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن حسن کو کے لیے فاعل کیا بنائیں گے؟ اس کے اندر کیا ضمیر کو کیا بنائیں گے؟ فاعل بنائیں گے، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جب آپ اضافہ کریں گے تو اضافہ میں بھی مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ حسن کے اندر کیا بنائیں گے؟ ضمیر بنائیں گے. اب جب حسن کے اندر ضمیر بنائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو فاعل ہے وہ ضمیر واقع ہوگی ہے نا. جب فاعل ضمیر واقع ہوگی ہے تو اب یہ اضافہ الی الفاعل کہلائے گا کیا؟ یہ بحث ہو جائے گی نا. اضافہ الی الفاعل کہلائے گا کیا؟ ہم کہیں گے نہیں، اضافہ الی الفاعل نہیں ہو سکتا کیونکہ حسن کے اندر ضمیر آ گئی ہے. تو پھر یہ اضافہ کس کی طرف لائے گا؟ اضافہ الی شبیہ بالمفعول، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو جار والی صورت بن رہی ہے اس میں جو مجرور آ رہا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب بھی اس میں فاعل مضاف ہوتا ہے یا وصف مضاف ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ اضافہ جی فاعل کی طرف ہو رہا ہے یا مفعول کی طرف ہو رہا ہے؟ کس کی طرف اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کو معین کیا جاتا ہے نا. تو یہاں پہ جو جار والا اضافہ ہے اس کے اندر یہ والا آپشن نہیں آئے گا کہ یہ جو ہے وہ اضافہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ فاعل کی طرف ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ باقاعدہ اس کے اندر ضمیر مان رہے ہیں جو کیا واقع ہو رہی ہے؟ فاعل واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جبکہ ضارب وہاں پہ جو وصف کو وہاں پہ اضافہ کرتے ہیں دیگر یعنی صفت مشبہ کے علاوہ، وہاں پہ اگر آپ اس کو اضافہ کرتے ہیں فاعل کی طرف، کوئی مثال ہے فاعل کی طرف اضافے کی؟ الضارب زیدن، اس طرح پڑھا جاتا ہے ضارب زیدن، ہوا ضارب زیدن، پھر تو کیا ہو جائے گا؟ زید مفعول ہو جائے گا. ضارب زیدن امرن، یہ مثال پڑھی جاتی ہے اس طرح. چلیں میرا مشکل ہے. یہ جو کہہ رہے کہ مراد تو رجل حسن وجہ ہی پڑھیں گا، حسن وجہن پڑھیں گے، یعنی یہ صفت حسن جو ہے یہ مضاف اور یہ وجہ. ہاں، مررت برجل حسن وجہن، حسن وجہن،
برجل حسن وجہ، وجہ برجل حسن وجہ، وجہ کو یہاں ہم جو ہے یہاں کیا قرار دیں گے؟ مضاف الیہ قرار دیں گے، مجرور، اور کچھ نہیں، ہاں بس مجرور۔ ایک مانوی بحث ہوگی نا، مانوی بحث کیا ہوگی کہ آپ یہ جو وجہ ہے چلے مجرور تو ہو گیا، علامت جر کیا ہے اس کی وہی کسر یا ظاہر ہے، لیکن یہ اضافہ کیا فاعل کی طرف ہوا ہے یا شبیہ بالمفعول کی طرف ہوگی، یہ بحث ہوگی۔ تو مصنف کا کیا موقف ہے، ناویوں کا کیا موقف ہے کہ یہاں پہ فاعل کی طرف آپ اضافہ نہیں کریں گے بلکہ شبیہ بالمفعول کی طرف اضافہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْوَجْهِ، یہ جو تیسری وجہ ہے نا ثالث والی، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے ضمیر کو رکھنا ہے، ضارب کے اندر آپ نے ضمیر کو رکھنا ہے۔ یہی جو آپ مثال دے رہے ہیں ضارب و زیدن میں، ضارب و زیدن میں اگر ضمیر ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا، یعنی ہوا ضارب و زیدن ہو جائے گا، ضارب کی ضمیر کیا ہو جائے گی، فاعل کی ہو جائے گی، اور زید کیا واقعہ ہو جائے گا، اس کے لیے مفعول واقعہ ہو جائے گا۔ ضارب کی ضمیر آپ ختم کریں گے تو تب آپ ضارب کا اضافہ کس کی طرف کر سکیں گے، زید کی طرف کر سکیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ حسن کے اندر ضمیر رکھیں گے، فقط مرفوع والی صورت میں ضمیر نہیں رکھیں گے، باقی سب صورتوں میں ضمیر رکھیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر حسن کے بعد جو بھی آپ لے آئیں، چاہے تمییز لے آئیں، منصوب لے آئیں، چاہے مضاف الیہ لے آئیں، وہ کبھی بھی اس کا فاعل واقع نہیں ہوگا۔ اب فاعل اس کا کیا واقع ہوگی، وہ ذات واقع ہوگی، ٹھیک ہے جی، واضح یہ نکتہ۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْوَجْهِ وَوَجْهِ نَصْبٍ، اس وجہ کو آپ لے لیں جر والی کو یا نصب والی وجہ کو لے لیں، دونوں وجہوں کی بنیاد پہ فَفِي الصِّفَةِ ضَمِيرٌ، صفت میں ضمیر ہوگی جو مستتر ہوگی اور مرفوع ہوگی علی الفاعلیت، فاعلیت کی بات مرفوع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ما بعد والا فاعل نہیں ہوگا۔ وَأَصْلُ هَٰذِهِ الْأَوْجُهِ الرَّفْعُ، ان وجوہات میں جو اصل ہے نا ہمارے پاس، جو قواعد کے مطابق ہے، وہ کیا رفع ہے۔ کیوں اصل رفع ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس فعل جو صفت مشبہ ہے وہ فعل قاصر سے بنی ہے، فعل لازم سے بنی ہے، اور فعل لازم کا کیا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ فعل لازم کا اصل کیا ہونا ہے، فاعل ہونا ہے۔ تو بہترین چیز تو یہی ہے کہ آپ کیا پڑھیں، برجل حسن کے بعد کیا پڑھیں، وجہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ دُونَهَا فِي الْمَعْنَى، اور یہ جو رفع والی وجہ ہے یہ معنی میں کم تر ہے، دون کسے کہتے ہیں، کم تر کہنا، ان وجوہات سے معنی میں کیا کم تر ہے۔ ہاں یہ جو عبارت ہے نا یہ پیپروں کی عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ دُونَهَا فِي الْمَعْنَى وَيَتَفَرَّعُ عَنْهُ النَّصْبُ وَيَتَفَرَّعُ عَنِ النَّصْبِ الْخَفْضُ، ٹھیک ہے۔ یہ عبارت کیا ہے، وہ کہتے ہیں تشریح کریں گے اس کی، کیونکہ اس کے اندر بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی تشریح کیا ہوتی ہے کہ دُونَهَا فِي الْمَعْنَى، کہ رفع والے کو پہلے والے معنی کی نسبت سے کم تر کیوں کہا گیا، کہ اس معنی کے اندر کون سی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کمی کس اعتبار سے ہے، وہ جز اور کل کی کیا کمی ہے، ٹھیک ہے۔ جو مجموع ہوتا ہے، جو مرکب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، تام ہوتا ہے نا، ناقص نہیں ہوتا، اور جز کیا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو رجل ہے یہ تام ہے، اور اس کا جز کیا ہے، وجہ، یہ کیا ہے، ناقص ہے، اس کا جز ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ فاعل بناتے ہیں کس کو جی، وجہ کو، حسن وجہ کہہ دیا، تو وجہ جب فاعل بن کے آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو رجل پوری ذات تھی وہ فاعل نہیں واقع ہو گئی، بلکہ اس کا جز کیا واقع ہو گیا، فاعل واقع ہو گیا۔ اور اگر آپ وجہ کو فاعل نہ بنائیں بلکہ کس کو فاعل بنائیں، ضمیر کو فاعل بنائیں، تو ضمیر کس کی طرف پلٹے گی، رجل کی طرف پلٹے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ضمیر والی صورت میں فاعل کیا بنے گا، رجل بن جائے گا نا، حقیقت میں ضمیر اس کی طرف پلٹے گی، چہرے کی طرف نہیں پلٹے گی ضمیر، نا رجل طرف پلٹے گی۔ تو فاعل والی جو وجہ کی بنیاد پہ، یعنی مرفوع والی جو وجہ ہے، مرفوع والی وجہ کی بنیاد پہ اس کا فاعل کیا بنتا ہے، جز بنتا ہے۔ جبکہ جو نصب والی وجہ ہے، چاہے آپ تمییز کو بنائیں یا شبیہ بالمفعول کو بنائیں، اور اسی طریقے سے جر والی جو وجہ ہے، ان کی بنیاد پہ فاعل کیا واقع ہوتی ہے، ضمیر واقع ہوتی ہے، یعنی ذات واقع ہوتی ہے۔ اور ذات جو ہے وہ معنی میں کیا ہے، کامل ہوتی ہے، اور جز کیا ہوتی ہے، معنی کے اعتبار سے کم تر ہوتی ہے۔ یعنی الجزء دون الکل، جز کیا شمار ہوتا ہے، کل کا دون شمار ہوتا ہے۔ دون کس معنی میں آتا ہے، کم تر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ وہ ہوا، یعنی یہ جو رفع والی وجہ ہے دونہ، یہ باقی وجوہات سے کم تر ہے۔ کس میں کم تر ہے، معنی کے اعتبار سے، کیونکہ یہاں پہ جو حسن کا تعلق کس سے بنتا ہے، چہرے کے ساتھ بنتا ہے۔ تبھی ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ فقط یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے چہرے ہی خوبصورت ہے،
ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ اس کے پاؤں دیکھ رہے ہیں یا اس کا بڑا پیٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے، خوبصورت نہیں ہے. یعنی کیا مطلب کہ یہ معنی میں کمی آ گئی نا، حسن کے اندر کمی آ گئی، فقط حسن کا فوکس کس کے اوپر ہو گیا، چہرے کے اوپر ہو گیا. لیکن اگر آپ اس ضمیر کو فاعل بنا رہے تھے تو پھر تو پورے کا پورا رجل کیا بن رہا تھا، حسین بن رہا تھا نا. تو پورے کا پورا رجل کا حسین بننا یہ معنی میں کیا ہے، اعلیٰ ہے، کمال ہے. اور اس کا کم درجہ کیا ہے کہ پورے کو حسین نہ بنائے، فقط اس کے کیا چہرے کو کم بنائے. تو بس ہم کیا کہیں گے کہ بھئی رفع والی صورت میں حسن تھوڑا آئے گا، اور نصب والی صورت میں یا جر والی صورت میں حسن زیادہ آئے گا. تو یہ زیادہ تھوڑا، تو یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، نصب بنائی جر بنائی، اس میں حسن زیادہ آ گیا، اور جو ہے وہ رفع والی میں کیا ہے، حسن تھوڑا آ گیا. تھوڑے زیادہ کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ یہی تو نافی نقطہ ہے نا. ٹھیک ہے، واضح ہے انشاءاللہ. ہاں یہ سمجھ نہیں آ رہا، نہیں سمجھ آ گئی؟ سمجھ تو آ گیا نا کیا بات؟ اچھا، اب یہ آگے کہانی باقی ہے، واپس آ جائیں جہاں پہ گئے ہوئے. ٹھیک ہے، وَيَتَفَرَّعُ عَنْهُ النَّصْبُ، کہتے ہیں کہ نصب جو ہے وہ اسی رفع سے کیا ہوتی ہے، نکلتی ہے. نصب رفع سے نکلتی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ نصب کیا ہوتی ہے، شبیہ بنتی ہے نا ہمارے پاس. تو شبیہ کہاں سے ہوتی ہے؟ اصل کے تابع ہوتی ہے. اگر یہاں پہ نصب کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ مفعول کی بنیاد پہ ہوتی ہے. پھر تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نصب کیا اصل ہوگی، نصب فرع بنی نہیں ہے. نصب کو فرع کہنے کی وجہ کیا ہے؟ نصب کو فرع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فعل لازم ہے. صفت کہاں سے بنی ہے؟ فعل لازم سے بنی ہے. تو فعل لازم کے لیے تو منصوب ہوتے ہی نہیں ہے، لہذا اس کے جب بھی آپ منصوب لے کر آئیں گے تو اس کو آپ کو فرع میں ڈالنا پڑے گا. یا تو اسے شبیہ کہہ کے فرع میں ڈالنا پڑے گا، یا تمییز کہہ کے کیا فرع میں ڈالنا پڑے گا. واضح انشاءاللہ. تو اسے آپ کیا کہتے ہیں کہ نصب فرق یہاں پہ کیا بن رہی ہے، نصب یہاں پہ رفع کی فرق کیوں بن رہی ہے، یہ سوال ہوگا نا. لماذا یکون النصب فرع عن الرفع، اس کا کیا جواب دیں گے کہ یہاں پہ رفع کس وجہ سے آ رہی تھی؟ کیونکہ فعل لازم تھا، فعل لازم سے بنا ہے نا، اور فعل لازم کس کو جاتا ہے؟ مرفوع کو جاتا ہے، منصوب کو جاتے ہی نہیں ہے. تو لہذا اگر آپ منصوب کی طرف لے کر اسے جا رہے ہیں تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں، ایک طرح سے ٹھیک ہے تشبیہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تشبیہ دے رہے ہیں، یا لازم سے آپ ہٹ رہے ہیں، اسی طرح آپ جا رہے ہیں، تشبیہ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا آگے، وَيَتَفَرَّعُ عَنِ النَّصْبِ الْخَفْضُ، اور جو نصب ہے یہ پھر خفض کی کیا ہو جائے گی، فرع ہو جائے گی. خفض جر، مجرور جو ہے وہ نصب کی کیوں فرع بن رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مصنف نے اوپر کیا بات کی تھی کہ مجرور والی صورت میں خود حسن کے اندر کیا ہوتی ہے، ضمیر ہوتی ہے. جب حسن کے اندر ضمیر ہوگی تو اب جو مجرور ہے وہ کس کی پھر فرع بن جائے گا، وہ نصبی فرع بن جائے گا. یعنی مجرور یہ جو اضافہ ہوگا وہ اضافہ کس کی طرف ہو جائے گا، فاعل کی طرف اضافہ تو ہوگا ہی نہیں، بلکہ اضافہ کس کی طرف ہو جائے گا، شبیہ بالمفعول کی طرف اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ نصب جو جر جو ہے وہ نصب کی فرع بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسن کے اندر کیا ہے، ضمیر ختم ہو گئی ہے اور اضافہ کس کی طرف ہو رہا ہے، فاعل کی طرف ہو رہا ہے. اب یہاں پہ یہ بحث کھڑی ہوتی ہے کہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ حسن کا اضافہ فاعل کی طرف ہو رہا ہے. اس میں مشکل کیا آ رہی ہے، پرابلم کیا آ رہی ہے؟ حسن کی آپ ضمیر ختم کریں، ضمیر ختم کر کے حسن کا اضافہ کس کی طرف کریں، وجہ کی طرف کریں. تو وہ ایک قاعدہ لے کر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اضافت شیء الی نفسہ ہی لازم آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ حسن سے مراد کیا ہے، رجل نہیں مراد لے رہے، ضمیر کو ختم کر رہے ہیں نا، فاعل بنانا ہے. حسن سے آپ مراد کیا لے رہے ہیں، چہرہ لے رہے ہیں، اور وہی چہرہ کیا خوبصورت ہے. تو آپ گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں حسن الوجہ، یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کیا کہتے ہیں، قائم و زیدن، زید بھی خود قائم ہے، ٹھیک ہے، اور قائم بھی کیا ہے، خارج میں وہی زید ہے. تو ایک چیز کا اضافہ اپنی طرف تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ زید و قائم کہہ دیں یا قائم و زیدن کہہ دیں تو یہ اضافت بنتی نہیں ہے. اضافت میں کیا ہوتا ہے، دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ وجہ رجلن، رجل کا چہرہ، یہ بات درست ہے، لیکن وجہ وجہ تو نہیں کہہ سکتے نا، چہرے کا چہرہ. تو اگر آپ حسن کے اندر ضمیر رکھتے ہیں وہ کدھر پلٹ جائے گی، رجل کی طرف پلٹ جائے گی. پھر رجل کا اضافہ کس کی طرف ہو جائے گا، وجہ کی طرف ہو جائے گا. پھر آپ کیا کہہ دیں کہ چلیں یہ دو الگ چیزیں ہوگی. تو آپ یوں کہہ دیں کہ چہرے کا مرد کہہ دیں یا جو ہے وہ مرد کا چہرہ کہہ دیں، اس میں کچھ معنی بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ حسن کے اندر ضمیر ہی ختم کرتے ہیں
اور آپ کہتے ہیں یہ حسن سے مراد ہی کیا وجہ ہے، یعنی وجہ کیا مراد حسن مراد وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ وجہ کو حسن کا کیا بنا رہے ہیں؟ فاعل بنا رہے ہیں، ڈائریکٹ فاعل بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ فاعل بنا رہے ہیں تو مرفوع بنا لیں، پھر تو بات واضح ہے جیسے ہم بنا رہے تھے۔ آپ مرفوع بھی نہیں بنا رہے، آپ اضافہ کر رہے ہیں، جب اضافہ کر رہے ہیں تو پھر حسن سے مراد بھی چہرہ ہے اور مضاف الیہ سے مراد بھی کیا چہرہ ہے، پھر آپ وجہ کا اضافہ وجہ کی طرف کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں وہ کہ الخفض فرع نصب، کہ یہاں پہ جو جر آئے گی وہ نصب کی فرع بن کے آئے گی، یعنی یہاں پہ جو اضافہ ہوگا وہ فاعل کی طرف نہیں ہوگا بلکہ اضافہ الی شبیہ بالمفعول کی طرف ہوگا، کیونکہ فاعل کی طرف اگر آپ اضافہ کریں گے تو اس سے کیا لازم آ جائے گا؟ اضافت شیء الی نفسی لازم آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ فرع بنا کے اضافہ کریں گے، نصب کی فرع بنا کے اضافہ کریں گے تو پھر اضافت شیء الی نفسی لازم نہیں آئے گا بلکہ اضافت ذات الی جزئی آ جائے گا، کہ آپ ذات کا پوری ذات کا اضافہ کر رہے ہیں اس کے جز کی طرف، جو کہ کیا درست ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔